بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امریکی الیکشن میں ٹرمپ کے بارے میں یہی پیش گوئی تھی کہ اگر وہ جیتے تو بہت کم مارجن سے جیتیں گے، لیکن وہ نسبتاً بہتر مارجن کے ساتھ جیتے اور انہیں سینٹ میں بھی اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں دنیا کے امور پر کیا فرق پڑے گا اور پاکستان پر ٹرمپ کس طرح اثر انداز ہوں گے، اور عمران خان کی رہائی کی امیدیں ایک دم سے جو باندھ لی گئی ہیں اور ایک شور مچا دیا پی ٹی آئی نے، تو یہی خیال تھا کہ ٹرمپ بہت معمولی مارجن سے جیتیں گے۔ پریڈکشن یہ تھی کہ ایک یا دو یا زیادہ سے زیادہ 3 ووٹ ان کے زیادہ ہوں گے، لیکن انہوں نے 277 ووٹ لے کر یعنی ثابت کر دیا کہ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ جو ان کو ووٹ تھے وہ 7 مل گئے۔ تو یہ خاصی بڑی کامیابی ہے ان پریڈکشنز کے حوالے سے، ادروائز شاید یہ اتنا بڑا مارجن نہیں تھا۔ اور پھر ساتھ میں ان کو جو ایک بالادستی ہوئی ہے پچھلے دور کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ سینٹ میں ان کے حامیوں کی اکثریت آ گئی ہے۔ گویا کہ قانون سازی میں ان کو کچھ زیادہ مخالفتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستانی کو یہ سب سے زیادہ کنسرن یہی ہے کہ ٹرمپ کی پاکستان پالیسی کیا ہوگی، اور عمران خان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کتنا وزن ہے۔ تو اس پر تو بات ہم نے کرنی ہی ہے، لیکن اس سے پہلے عالمی امور، خاص طور پر غزہ اور یوکرائن اور چین کے ساتھ جو معاملات ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں روس اور ایران کے ساتھ معاملات، تیسرے نمبر پر پھر ہم اپنے ملک کو شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک فکرہ انہوں نے تقریر میں کہا کہ الیکشن جیتنے سے پہلے بھی یہ بات انہوں نے کئی مرتبہ کی ہے کہ میں آ کر جنگیں لگاؤں گا نہیں بلکہ جنگیں روکوں گا۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگوں سے کیا مراد ہے؟ کیا لبنان کی جنگ مراد ہے اور یوکرائن کی جنگ مراد ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ لبنان اور یوکرائن دونوں میں جنگ بند کرائیں گے۔ کیا غزہ کی جنگ کو بھی وہ جنگوں میں شامل کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ غزہ کے بارے میں ان کی پالیسی اب تک کچھ اس طرح کی تھی، اسرائیل نوازی میں وہ بائیڈن سے کہیں زیادہ آگے ہیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کے نزدیک غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں ہے بلکہ دہشت گردوں کی صفائی ہے اور دہشت گردوں کا خاتمہ ہے، اور وہ لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں یعنی کہ غزہ کے لوگ، ان کے خلاف اسرائیل ایک حق اور سچ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو کیا یہ پالیسی ان کی برقرار ہے؟ کیا وہ غزہ میں جنگ بند کرائیں گے؟ تو قرائن یہ کہتے ہیں کہ وہ غزہ میں جنگ بند تو کرائیں گے، یہ اس بات کا امکان ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ وہ جنگ کا خاتمہ برائے جنگ کا خاتمہ ہوگا، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ یہ ٹرمپ تھے جنہوں نے ڈیل آف دی سینچری کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد سعودی عرب کو مجبور کرنا تھا، پابند کرنا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ سعودی عرب کے اسرائیل سے بہت قریبی تعلقات ہیں اور بہت جان جگر والا مسئلہ ہے، لیکن کچھ مصلحتوں اور عالم اسلام کے معاملات کے پیش نظر سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے گریز کرتا ہے، یعنی ایک قدم پیچھے ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا۔ عملاً اس نے اسرائیل کو کب کا تسلیم کر رکھا ہوا ہے۔ تو خیر، ڈیل آف دی سینچری کے تحت سعودی عرب کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں بنائے بلکہ بہت زیادہ ایک برادرانہ اور بہت زیادہ گہرے، جیسے جرمنی اور فرانس اور برطانیہ کے درمیان اس وقت ایک مثالی تعلقات ہیں، اس حد تک ہیں کہ وہ اب ان ملکوں میں آپ جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر بارڈر ہے اور کہاں پر پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے تعلقات بنائے جائیں، اور سعودی عرب کی اس سلسلے میں ایک شرط ہے جو ابھی انہوں نے اس کا اعادہ بھی کیا ہے، سلطان سلمان کا جو بیٹا ہے ولی عہد جو ہے، تو اس نے پرسوں ہی اس کا اعادہ کیا، ریپیٹ کیا اپنی اس شرط کو۔ وہ یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور غزہ کو اور مغربی کنارے کو ایک فلسطینی اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کی شرط ہے۔ اگر اسرائیل یہ باتیں دو مان لیتا ہے، یعنی غزہ میں جنگ بندی کرے اور ان کو ایک اسٹیٹ خود کا درجہ دے دے، تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا عملاً انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا ٹرمپ پر، کیا وہ غزہ میں جنگ بندی کراتا ہے یا نہیں کراتا ہے۔ یعنی غزہ میں جنگ بند کرانا ٹرمپ کی مجبوری اس لیے نہیں ہے کہ وہ غزہ کے قتل عام کو
ناجائز سمجھتا ہے یا اسے غزہ کے حقوق سے کوئی دلچسپی ہے، بلکہ اس لیے وہ جنگ بند کرائے گا اگر کرائے گا، اور اگر اسرائیل نے اس کی پالیسی مانی تو اس لیے کرائے گا کہ وہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک بردرہڈ میں منسلک ہو جائے اعلانیہ طور پر۔ مصر، اردن اور دوسرے عرب ملک جو ہیں، امارات ہیں، یہ تو سارے پہلے ہی اسرائیل کا ایک سیٹلائٹ بن چکے ہیں، اسرائیل کے پروٹیکٹر بن چکے ہیں، اسرائیل کا ایک ڈیفنس سرکل ہے جو یہ سارے ملک ملا کر ترکی، شام اور اردن اور لبنان اور مصر اور سعودی عرب اور امارات اور یہ بحرین، یہ سارے، وہ عمان، سلطنت عمان، یہ سارے ملک جو ہیں یہ اسرائیل کا ڈیفنس سرکل ہے۔ تو بہرحال اس سے ایک امید جنگ بندی کی حد تک پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس میں حماس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، حماس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، مائنس حماس، جو کچھ بھی ہوگا مائنس حماس ہوگا۔ اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ حالیہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے حوصلے اتنے زیادہ بلند ہو گئے ہیں اور وہ اتنا زیادہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ میں غزہ والوں کو نیست و نابود کرتے رہوں گا، ان کا نام و نشان مٹا کر رہوں گا، اور اسرائیل کی سرحدیں جو ہیں وہ غزہ ان میں شامل ہوگا۔ یہ ان کا اعلان ہے۔ ظاہر ہے بعد میں لچک ہوگی، بعد میں کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے فلسطینی اتھارٹی والے آ جائیں، اتنا علاقہ لے لیں۔ یہ طے ہے کہ غزہ کا ایک حصہ تو انہوں نے ہر صورت اسرائیل کے اندر انیکس کرنا ہے، خاص طور پر شمالی غزہ کے جو ٹکڑا ہے۔ کل غزہ 18-20 میل لمبی ایک پٹی ہے، تو اس میں سے بھی 4 میل جو اسرائیل ہڑپ کرنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، اور اس طرح وہ غزہ والوں کو بالکل ہی کنارے پر لگا دیں گے۔ اور امریکہ، اگر سعودی عرب کی یہ شرط امریکہ منوا لیتا ہے اسرائیل سے، اور ظاہر ہے اب اس کو مان لینی چاہیے، کیونکہ 2 لاکھ کے قریب فلسطینی مارے جا چکے غزہ میں۔ آسٹریلیا کا جو میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارے ادارے اصل نقصان چھپا رہے ہیں، 50,000 45,000 کی فگر دے رہے ہیں، جو جھوٹ ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ غزہ کے لوگ مارے گئے ہیں، 20 لاکھ کی آبادی میں سے 10% آبادی ختم کر دی گئی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے انہوں نے یہ مزید قتل عام کر کے؟ تو یہ ڈیل آپ کی سینچری پوری ہو جائے گی، یہ ہوگا غزہ کا مسئلہ۔ ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ بائیڈن سے بڑھ کر ہیں اسرائیل نواز، یہ ٹرمپ صاحب۔ تو اسرائیل، ظاہر ہے ایران تو ٹرمپ کی جیت سے خوش نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے ایران پر پابندیاں نرم نہیں کرنی اور اسرائیل کی سپورٹ بڑھانی ہے۔ یہ میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسرائیل 3 مرتبہ ختم ہو چکا ہوتا اس حالیہ جنگ کے دوران اگر امریکہ اسے ہتھیار نہ دیتا۔ کم سے کم 3 موقع ایسے آئے جہاں اسرائیل کے پاس بالکل ہی سارا اسلحہ، گولہ بارود، میزائل وغیرہ ختم ہو گئے تھے، اور امریکہ نے بھیجے، نہ صرف یہ کہ میزائل بھیجے بلکہ ایران کے حملے کا ڈراوا دے کر امریکہ نے اپنے B-52 بمبار طیارے جو کارپٹ بمبنگ کرنے میں کچھ ثانی نہیں رکھتے، ان کے مقابلے کا جہاز دنیا کے کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے، چائنا کے پاس بھی نہیں ہے۔ B-52 بامبر، یہ جہاز اسرائیل کی مدد کے لیے اس نے علاقے میں پہنچا دی ہیں، سمندر میں بھی اور عراق کے اڈوں میں بھی۔ تو ایران تو خوش نہیں ہوگا۔ ٹرمپ اس پالیسی کو جاری رکھے گا کہ عراق اور شام سے ایرانی جو اثرات ہیں وہ کم ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہی اس علاقے میں عمل ہوگا۔ دلچسپ معاملات چائنا کا بھی ہے۔ امریکہ میں بائیڈن کے دور میں بے روزگاری بھی بڑھی، غربت بھی بڑھی، مہنگائی بھی بڑھی، اور ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو مال چین کا یا امریکہ میں آتا ہے، یہاں سے زر مبادلہ باہر چلا جاتا ہے، امریکی کاریگر بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو چین کے مال کی امپورٹ پر پابندی لگائے بغیر انہوں نے حل یہ سوچا ہے کہ چین میں امریکہ کے اندر وہ کارخانے قائم کیے جائیں، اور اگر وہ بند ہو چکے ہیں جن میں ان میں سے کچھ، تو ان کو کھولا جائے اور کچھ نئے کارخانے لگائے جائیں، تاکہ ہمارے امپورٹرز کو چین کا مال امپورٹ نہ کرنا پڑے۔ گویا کہ چین کو ٹرمپ کی آمد سے ایک معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ امریکی کنزیومر مارکیٹ چینی مال کا بہت بڑا ایک کھپت کا ذریعہ ہے، بہت بڑا، چھوٹا موٹا نہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں چین کا بہت زیادہ مال آتا ہے، لیکن یہ اس مال کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے جو امریکہ میں فروخت ہوتا ہے۔ تو یہ چین کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایران اور روس کا ذکر ہم پھر کبھی کریں گے کیونکہ پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ پاکستان کی بات جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ پاکستان کا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ
یہ جو پی ٹی آئی نے ایک کمپین شروع کر دی ہے کہ ٹرمپ آئے گا، پاکستان کے کان مروڑے گا، فون کرے گا اور عمران خان کو رہا کرا دے گا کیونکہ عمران خان کا دوست ہے، تو اس میں نے دو تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھی ہے۔ عمران خان ٹرمپ کا دوست اس وقت تھا جب ٹرمپ کو پاکستان سے دو قسم کے تعاون ہر قیمت پر چاہیے تھے۔ ایک افغانستان سے امریکی انخلا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو سب علم ہے کہ اس وقت مجبوری تھی افغانستان سے امریکہ کا انخلا، یعنی ٹرمپ چاہتا تھا کہ یہ ایک بیکار کی جنگ ہے، ہم خام خواہ یعنی اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، افغانستان پر قبضے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں ہم اپنا ہتھیار پیسہ اور فوجی یہاں لگا کر ان کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو وہ پاکستان کا تعاون چاہیے تھا، اس لیے عمران خان اہم تھا کیونکہ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھا۔ اور دوسرا ٹرمپ کا مودی سے وعدہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ تمہاری مرضی کے مطابق میں حل کراؤں گا، پاکستان کو اعتراض کا موقع نہیں دوں گا، تم یہ کام کر ڈالو، کشمیر کی حیثیت بدل ڈالو۔ چنانچہ مودی نے کشمیر کی حیثیت بدلی اور عمران خان کو فون کر کے بتا دیا، اور یہ ساری چیزیں بڑی یعنی خوش اسلوبی سے بھائی چارے کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی موجودگی میں عمران خان نے طے کر دی، اور ٹرمپ اس پر عمران خان پر بہت خوش تھا۔ اس نے وائٹ ہاؤس کی سیر کرائی اور عمران خان کی پیٹھ ایسے تھپ تھپائی کہ پھر جب عمران خان پاکستان پہنچا تو اس نے یہ اعلان کیا کہ میں گویا کہ ورلڈ کپ ایک مرتبہ پھر جیت کے پاکستان آیا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ اس نے کہا تھا۔ تو یہ چکر تھا۔ اچھا، اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ امریکہ کو افغانستان میں پاکستان سے کسی قسم کا تعاون چاہیے۔ ایک وقت وہ تھا جب افغانستان کے ایشو پر پاکستان کا تعاون جو تھا امریکہ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا تھا، چنانچہ اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ہم سے تعاون نہ کیا تو ہم تمہیں پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے۔ اب وہ افغانستان کا ایشو سرے سے ہی غائب ہے، امریکہ کی ڈکشنری میں افغانستان کا لفظ ہی نہیں ہے، یعنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کی جو اس شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے اس میں افغانستان کا نام ہی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ تھا مودی سے وعدے، وہ بھی پورا ہو گیا۔ اب ٹرمپ کے پاس ایسی پاکستان کی کون سی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر وہ پاکستان کو یا دھمکی دے یا لالچ دے؟ دونوں ہی صورتیں نہیں ہیں، لہذا پاکستان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، سرے سے ہی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ٹرمپ نے کیا تو وہ یہی ہے کہ ٹرمپ کے دور میں بھی پی ٹی آئی والوں کو اجازت ہوگی کہ وہ لابین کریں اور خطوط لکھوائیں، تو ان خطوط کا جو پہلے نتیجہ نکلا اس سے کوئی مختلف نتیجہ تو نہیں نکل سکتا نا، وہی صورتحال رہے گی، یہاں طے ہے سب کچھ۔ اور پھر تیسرا مسئلہ، میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور یعنی لاشعوری طور پر جانتے ہیں، لیکن اس کی رسید کسی نے نہیں دی، یعنی کسی نے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا، میں بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان تعلقات میں سی پیک بہت بڑا تنازع تھا، امریکہ نہیں چاہتا سی پیک بنے، لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں چیزوں کو تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ اب مان لینا چاہیے کہ یہ زمینی حقیقت ہے، اب اس کا کھڑا چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے برطانیہ کی کچھ عرصہ پہلے، آج سے 4-5 اشرے پہلے، ایک سوچ تھی کہ ہانگ کانگ کی جو لیز ہے جب ختم ہوگی تو ہم اس کو رینیو کرائیں گے، ہانگ کانگ کا قبضہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن پھر زمینی حقائق بدل گئے اور برطانیہ کو پتہ چلا کہ اب تو وہ چین پر کچھ بھی دباؤ ڈالنے کے قابل نہیں۔ دوسرا ایشو تائیوان کا، کہ تائیوان کی جو حقیقت ہے زمینی، وہ دونوں ملکوں کے لیے ایک جیسی ہے، نہ چین اس پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ امریکہ تائیوان سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی جو حیثیت غیر اعلانیہ طور پر تسلیم کر لی ہے، اور چین بھی اس بات کو مانتا ہے عملاً کہ فی الحال وہ تائیوان کا مسئلہ نہیں چھیڑے گا، اس میں دونوں کو نقصان ہے۔ تو امریکہ نے ایک طرح سے یہ بات مان لی ہے کہ سی پیک بنتا ہے تو بننے دو، ہمیں کیا۔ وہ اس لیے کہ سی پیک کو رکوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چین اور پاکستان اس معاملے میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ نے 2014 کر کے دیکھ لیا، عمران خان سے دھرنا کروا کے دیکھ لیا، وہ نواز شریف کے خلاف وہ پاناما کیس کروا کے دیکھ لیا، اس کو نہل کرا کے دیکھ لیا، پھر جنرل فیض اور جنرل بجو باجوہ اور رحیل شریف کو
سے سارے کام لے کر دیکھ لیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مجموعی طور پر ماضی کے مقابلے میں اگر کوئی ڈویژن تھی تو اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں سی پیک پر کوئی ڈویژن نہیں ہے، اور امریکہ کو اس بات کا ہم سے زیادہ علم ہے۔ تو سی پیک ایک ایشو ہو سکتا تھا جس پر ہم سوچ سکتے تھے کہ امریکہ کان مروڑے گا، پاکستان کے بازو مروڑے گا، پاکستان کو تنگ کرے گا۔ تو حضور سنیے، وہ یہ بات ہے کہ ایسا اب کچھ نہیں ہونے والا، سی پیک نے آگے بڑھنا ہے، اور امریکہ نے گویا کے بعد دل نخواستہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ عمران خان کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں۔ تو عمران خان کو بھی پتہ ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی پتہ ہے کہ کوئی چکری نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی تبدیلی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ عالمی مبصرین بھی یہ کہتے ہیں جو پاکستان سے کنسرنڈ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کے ایشو پر کوئی اوپر نیچے بات نہیں ہو سکتی۔ تو سب جانتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی جانتے ہیں، تو پھر یہ شور اور ہنگامہ ٹی وی پر، پی ٹی آئی کے حامی اینکر پرسن، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کے یوٹیوبر، پی ٹی آئی کی ٹویٹ اور دوسرے کھڑپینچ دانشور ریٹائرڈ قسم کے، وہ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا جو ریونیو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھو، گاجر کے پیچھے لگائے رکھو، جیسے گدھے کے آگے کہ وہ رسی میں، ایک لکڑی کی سٹک میں رسی ڈال کر گاجر لٹکا دی جاتی ہے، اور گدھا سمجھتا ہے کہ یہ 1.5 فٹ دور ہے مجھ سے، میں یوں کروں گا اور یہ گاجر میرے منہ میں، اور وہ اسی چکر میں سارا دن بیچارہ چلتا رہتا، گاجر اس کے منہ میں نہیں آتی۔ تو پی ٹی آئی کی جو ویورشپ ہے، ولاگ جو سنتی ہے، جو ٹی وی پروگرام سنتی ہے، وہ ساری کی ساری زوم بیس پر مشتمل ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ ان کے 5 لاکھ 10 لاکھ ویورشپ ہوتی ہے ایک ایک پروگرام کی، 2 لاکھ بھی ہوتی ہے، 70,000 بھی ہوتی ہے، لیکن 10 لاکھ تک بھی جاتی ہے بازوں کی۔ تو یہ سارے کے سارے زومبی ہے، اور یہ سارا بزنس جو یہ کروڑوں کما رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بھی کروڑوں کما رہا ہے، تو وہ اسی بنیاد پر کما رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی زومبیز کو گاجر کے پیچھے لگائے رکھو، کیونکہ لگے رہیں گے اور ہمیں آمدنی ہوتی رہے گی۔ اب وہ یہ کیسے سچ بات بتا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں ہے؟ مثلا انہوں نے کہا تھا 101% یقین کے ساتھ کہ اکتوبر میں انقلاب آ رہا ہے۔ اکتوبر گزر گیا، انقلاب آیا، لیکن انقلاب ان کی مرضی کے برعکس آیا، کچھ اور ہی قسم کا انقلاب آ گیا۔ تو یہ چیزیں، بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ زومبیز سے انہوں نے پیسے بٹورنے ہیں۔ زومبیز براہ راست تو نہیں دیتے، ظاہر ہے وہ جب یوٹیوب پر ویورشپ ہوتی ہے تو پھر بزنس آتا ہے اشتہاروں کے ذریعے، تو وہ یعنی، لیکن وجہ تو وہ زومبیز بنتے ہیں نا۔ جتنے زیادہ زومبیز پروگرام دیکھیں گے اتنے زیادہ پیسے بنیں گے، اتنے زیادہ ڈالر بنیں گے۔ تو یہ ہے ایک وجہ، اور دوسری وجہ ہے مشاہد حسین، جس نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ آئے گا، وہ فون کرے گا اور وہ عمران خان کو رہا کرے گا اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دے گا، جس طرح اس نے مراد سعید والی کہ عمران خان آئے گا، 2 کروڑ 2 ارب لائے گا، 1 ارب منہ پر مارے گا، 1 ارب پتہ نہیں کہاں ڈالے گا، اس طرح کی باتیں، تو اسی طرح کی باتیں۔ اچھا، اب مشاہد کی بات ظاہر ان لوگوں کے لیے ایک بیس بن گئی، جس پر انہوں نے پھر جھوٹ اور پروپیگنڈے اور خوش فہمیوں اور زومبیز کو الو بنانے کا ایک پورا، یعنی ایک پوری عمارت اس کی بنیاد پر کھڑی کر دی۔ مشاہد حسین کون ہے؟ یہ ایک بدبودار بھارتی ایجنٹ ہے جس کو نواز شریف نے اہم بنایا۔ نواز شریف چونکہ ان زمانے میں بھارت سے بہت گہرے تعلقات چاہتے تھے، تجارت چاہتے تھے، کشمیر کے مسئلے پر کوئی درمیانہ حل چاہتے تھے، یہ سارے معاملات چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بھارتی ٹٹو کو اپنے کابینہ میں شامل کر لو، یہ کام دے گا، داشتہ آیت بکار بھارت سے دوستی تو ہونی ہے، اس میں یہ کام دے گا۔ لیکن پھر مشاہد حسین نے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا، میاں صاحب پھٹے چک دیو، پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کرتا رہا، اور پھر جب میاں صاحب نے پھٹے چکے تو مشاہد جو تھا وہ غائب ہو گیا، کیونکہ مشاہد قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو، اگر وہ ملک کی وفادار نہیں ہے تو وہ کسی شخص کی وفادار کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کو تو ظاہر ہے بھارتی مفاد چاہیے، وہ انہیں بھارتی مفاد کے تحت ہی یہ ہو گیا۔ محمد علی درانی ہو گیا جو موساد کا افغان جہاد کے زمانے سے جس کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اس طرح کی باتیں تھی، تو یہ پاکستان کے پیدائشی دشمن، بائی ڈی این اے پاکستان کے دشمن ہیں یہ عناصر۔ تو انہوں نے انتشار اور انارکی پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پھلجھڑی گھڑنی ہوتی ہے اور چھوڑنی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے قصہ عمران خان کی رہائی کا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔